السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دنوں اٹلی جاتے ہوئے لیبیا کے شاید ایک جہاز کریش ہوا، سمندری جہاز، جس میں بہت سارے کچھ 100 کے قریب لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ یہ وہ طبقہ تھا جو اپنے جان کو، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ آپ جب اس قسم کی کوئی اللیگل جب آپ موومنٹ کرتے ہیں یورپ جانے کے لیے، تو وہ باقاعدہ طور پر آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے کلیئر کٹ پتہ ہوتا ہے جو لوگ جاتے ہیں کہ آپ کی لائف سروائیول جو ہوتی ہے وہ 50-50 ہوتی ہے۔ پاسبلی آپ پہنچ جاؤ گے، پاسبلی آپ کو مار دیا جائے گا یا آپ مار جاؤ گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کوسٹل گارڈز ہوتے ہیں یا فائر مار کے گرا دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ہٹ کر لیتے ہیں آپ کے اوپر بڑا گن سے، یا آپ کو اریسٹ کر کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، تو کسی نہ کسی یا چانسز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں ہوتے۔ یہ جو ٹور اینڈ ٹریول ایجنسیز ہوتے ہیں یا ملک میں، ہمارے ملک جس طرح پاکستانی میں بہت سارے اس انسیڈنٹ میں، آج وزیر خارجہ تو جو ہے داخلہ کے جو مشیر تھے ان کے حساب سے 3 تھے، لیکن ہو سکتے 10-15 سے زیادہ لوگ، کل کہہ رہے تھے 25 ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی جو فگر ہے وہ کیا ہے، بٹ ہے جو بھی ہے 10 سے 5 ہے 20 ہے۔ یہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں یورپ جانے کے لیے، یہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مرنا ہے مان۔ اب یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو اس طرح سے جو جان کو خطرے میں ڈال کر اتنی، آپ نے بہت سینکڑوں واقعہ سنوں گی جس میں 200 لوگ اکثر مرے ہیں، کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں تارکین وطن کو پھر مار دیا جاتا ہے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لاشیں بھی نہیں لائی جاتی۔ کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے ملک میں بنیادی ضروریات زندگی کسی کو نہیں مل رہی، سارے لوگ بھوک افلاس سے مر رہے ہیں۔ معاشی مسائل، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں یا مرے یا مارے۔ لیکن ناظرین، آج کے اس واقعے میں ایک جو ہے نا ایک بڑا افسوسناک جو پہلو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی سابقہ ہاکی پلیئر تھی شاہدہ رضا نام کی، ہمیں بھی اس انسیڈنٹ کے بعد پتہ چلا کہ وہ کوئی پاکستان کے انٹرنیشنل لیول کی ہاکی پلیئر رہی ہے جو نمائندگی کرتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور شاید وہ ٹینس شینس بھی کھیلتی تھی، بڑے ٹورنامنٹس میں اس نے حصہ لیا ہے، کوئی تگڑی پلیئر تھی جو بھی وٹ ایور شیز۔ لیکن وہ نیشنل کوئی قومی لیول پہ اپنی ملک کو ریپرزینٹ کرنے والے قومی پلیئر جو اس انسیڈنٹ میں شہید ہو گئی، مر گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا سوال نشان ہے کہ جو اس لیول پہ، یعنی کہ اس کے کچھ نہ کچھ حالات بہتر تھے، وہ اس نے کھیلا کہیں نہ کہیں گیا، تو اس کو میچز سے ختم ہونے کے بعد کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ ان کو کوئی سروائیول کے لیے کچھ دیے جاتے؟ ایک بچوں کی ماں پھر وہاں جا کر اس نے سمندر میں جا کر اس طرح سے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر جانا اور آدمیوں کے ساتھ، یہ سوچ لے ایک عام آدمی، اگر کوئی فیملی والا بندہ اس کو سوچ لے تو بندہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیوں وہاں پر گئی ہوگی۔ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ ہمارا جو حکمران ہے یہ انتہائی بے حس ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے کبھی بھی نوجوان اور عام آدمی کے لیے نہیں سوچا ہے۔ پاکستان کے اندر سن 47 سے لے کر آج تک کوئی ایک بھی لیڈر، نہ آپ کی سیاست کے اندر، نہ بیوروکریسی کے اندر، نہ جوڈیشری کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو عام آدمی کا سوچے۔ یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوں تو انہوں نے ہمیشہ ایلیٹ کلاس کے لیے سوچا، اور یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ غریب بندے کے نہیں سوچتے، اور غریب بندہ پھر مر رہا ہوتا ہے۔ عام آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہ ہم ان لوگوں کے اس دلدل سے نکلیں۔ یہ ملک عام آدمی کا ملک ہے، یہ ملک عام آدمی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اس ملک کو جس نعرے کے تحت بنایا گیا تھا، کیوں نہ آج اس نعرے کے تحت یہ ملک چل رہا ہے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہمارے بڑوں فادرز کو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر آپ ایک ملک کو بناتے اور اس ملک کے اندر اس قسم کی ایک نفرت اور ایک اس قسم کے ظلم اور بربریت کی انتہا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جو ملک سے باہر اپنی موت کی مطلب پروانے پہ سائن کر کے جا رہے ہیں، کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ 10% چانسز سروائیول کے، اس کے باوجود وہ باہر نکلتے ہیں، تو یہ ملک ان کے لیے قبرستان بنا ہوا ہے۔ جس ملک میں جینے اور مرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں، تو پھر وہاں پر یہ انسیڈنٹ۔ اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں، یا تو آپ اپنے آپ کو غلام مانو، سرنڈر کر لو، اس نظام کے تحت آپ چلو، آپ کی نسلیں بھی ان کو گھسیٹ کے دیتے رہیں گے، ٹیکسز کے پیسے آپ دیتے رہیں گے، یہ پارلیمنٹ کے بیٹھ کر یہ ایجنٹیاں کرتے رہیں گے، یہ سرمایہ دار اور جاگیرداروں کی اولاد، ایک ہی حکومت آئے گی، دوسرا جائے گا تو وہ برطانیہ میں بیٹھے گا، اس کی حکومت ختم ہوگی تو یہ آئے گا تو یہ چلا جائے گا، یہ لوگ باہر بیٹھ کے نمبر لگائیں گے اور آپ لوگ ایسے ذلیل اور خوار اترو گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے، اپنے اندر شعور پیدا کرو، رجسٹ کا ماحول پیدا کر لو،
ان لوگوں کو رجسٹ کر لو، ان کو اپنی مطلب اور اپنی طاقت زور بازو آپ ان کو سمجھاؤ کہ آپ